اب مثال کے طور پر سلف کا طریقہ کیا ہے دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج کا جو سفر ہے اس کا ایک نام اسراء بھی ہے. اسراء کہتے ہیں جو مکہ سے آپ نے بیت المقدس تک سفر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں. اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان میں جب گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عروج والا سفر ہے، اور یہ اسراء ہے، رات کا سفر ہے. تو لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اصبح یتحدث الناس بذلک، لوگوں میں اس بارے میں بات چیت ہوئی، لوگ گپ شپ کرنے لگے، اس بارے میں لوگوں میں بحث مباحثہ اس پر ہونے لگا. فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے. فارتد الناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، کئی ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کی تھی، ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے. جیسے ہی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جا کے مسجد اقصی واپس آئے، اور مزید یہ کہ آسمان کی بھی سفر کیا، تو کئی لوگ مرتد ہو گئے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ راتوں رات نہیں ہو سکتا ہے. کئی لوگ مرتد ہو گئے. وسعى رجال من المشركين الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، اب بعض لوگوں کو مشرکین میں سے، کفار میں سے موقع مل گیا، چلو کچھ تو ملا، جھٹلانے کی کوئی بیس مل گئی، بنیاد مل گئی. تو کچھ لوگ مشرکین میں سے دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فقالوا هل لك الى صاحبك، سنا آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچی کہ نہیں بات؟ کس کے پاس گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. کب بات پہنچی کہ نہیں؟ یزعم الى صاحبک یزعم انه اسری به الليلة الى بیت المقدس، کہا کہ دیکھو تم کو بات پہنچی کہ نہیں تمہارے ساتھی کی، حضرت کی بات سنے کہ نہیں؟ کیا کہ راتوں رات بیت المقدس جا کے لوٹے ہیں، یہ تم کو پتہ چلا کہ نہیں؟ قال او قال ذلك، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے؟ ابو بکر صدیق دیکھیے یہاں غور کریں، انہوں نے کیا پوچھا؟ لوگ بولیں تو اور بات ہے، لیکن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ او قال ذلك، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، ہاں وہی کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصی جا کے آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا لئن قال ذلك لقد صدق، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، اگر آپ نے کہا صحیح ہے. قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، کہا کہ تم اس بات کو صحیح مان رہے ہو کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور راتوں رات واپس بھی لوٹے صبح ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے؟ فقال نعم، کہا ہاں میں اس کو صحیح مانتا ہوں. انی لأصدقه بما هو ابعد من ذلك، کہا کہ دیکھو میں تو اس سے بھی اور زیادہ عجیب چیز کو سچ مانتا ہوں. راتوں رات میرے نبی کا بیت المقدس جا کے آنا، یہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز، اس سے بھی زیادہ مشکل اور بعید چیز کو مان لیتا ہوں. کیا ہے؟ اصدقه فی خبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر لائی جاتی ہے صبح شام، تو یہاں تک کہہ رہا ہے مسجد اقصی تک. میرے پاس تو یہ عقیدہ ہے کہ جبریل آسمان سے زمین تک آتے ہیں اور ایک دن میں کئی بار آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں شام میں بھی آتے ہیں. ایک دن میں کئی بار وہ آسمان والا فرشتہ ہمارے نبی کے پاس آتا ہے. مطلب میرا نبی اگر چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ماننے میں کیا عجیب چیز ہے؟ جس کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہ اگر بیت المقدس چلا جائے ایک رات میں اور واپس لوٹ آئے تو کیا عجیب ہے اس کے اندر؟ عائشہ فرماتی ہیں
فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرٍ الصدیق، یہی وہ وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا گیا، ان کا لقب کیا پڑا؟ الصدیق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کو مانے، اس کی تصدیق کرے، اپنے قلب سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ لہٰذا یہ سلف کا طریقہ ہے کہ جب نبی کی بات ان کو پہنچ جائے فوراً مان لیں۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی عجیب بات ہے کیسا ماننے کا، سوچنا پڑے گا، اس بارے میں میٹنگ کرنی پڑے گی، سوچیں گے، دیکھیں گے، نہیں، جب یہ بات نبی کی ہے، کنفرمڈ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام الحاکم اور امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات رسول کی ہے اور اس بات کا صحیح مطلب بھی صاف واضح ہو جائے، دو چیزیں ثابت ہونا ضروری ہیں، ایک واقعی بات رسول کی ہے، دو اس بات کا یہی مطلب ہے، اس کی بات واضح ہو جائے کہ کیا مطلب ہے اور رسول کی ہے، دونوں باتیں واضح ہو جائیں، اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وساعت مصیرہ، کیا فرمایا؟ وساعت مصیرہ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا جو حق واضح ہونے کے بعد انکار کر دے ایسا آدمی جہنمی ہے، بلکہ ایسا آدمی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاف ظاہر ہونے کے بعد انکار کر دے، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم اے نبی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم، فیصل، جج تسلیم نہ کر لیں۔ اس کی عقل میں یہ آ رہا، اس کی عقل میں وہ آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں نہیں ایسا ہے، تو اب چاہے اس کی عقل کے مطابق نبی بولیں یا اس کی عقل کے خلاف بولیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، چاہے اس کے دل کے خلاف بولیں یا دل کے مطابق بولیں، ماننا پڑے گا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے جی میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ کیسا بول دیے ایسا، آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب بات اپنے فیور میں نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جھگڑا لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فیصلہ دے دیا نہیں، زمین تیری نہیں تیری ہے، اب دل میں تنگی پیدا ہو گئی کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اگر دل میں یہ تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور بات پوری طرح سے تسلیم کریں، یہ نہیں کہ ایک ٹکڑا مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، بلکہ تسلیم کیسا ہونا چاہیے؟ تمام تر، پوری طرح سے، کمال کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، پوری بات آدمی مان گئے۔ تو ایک آپ کو جج تسلیم کریں، دو دل میں اس کی مخالفت نہ ہو، اور تین جزئی نہیں بلکہ کلی تسلیم ہونا چاہیے، کمپلیٹ سرنڈر ہونا چاہیے، آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں، ایسا نہیں چلے گا، پورا ماننا پڑے گا۔